بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلامی مہینوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس مہینے کی نسبت قرآن کریم سے بھی ہے، اس مہینے کی نسبت شب قدر سے بھی ہے، اس مہینے کی نسبت صیام یعنی روزوں سے بھی ہے، اس مہینے کی نسبت قیام اللیل یعنی تراویح سے بھی ہے۔ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، 10 دن کو ایک عشرہ کہتے ہیں۔ پورے مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا تو وہ یہ چاہتے کہ ہمارا ہر مہینہ رمضان ہو اور ہمارا ہر روز رمضان کا ہو، ہماری ہر صبح رمضان کی ہو، ہماری ہر شام رمضان کی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قبر میں سوئے ہوئے انسان کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو وہ چیخ مارتے ہوئے کہنے لگے گا کہ میں رمضان چاہتا ہوں۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ برکتوں والی، اتنی زیادہ رحمتوں والی یہ چیز ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ مغفرت کا طلبگار ہے، اگر کوئی بندہ رحمت کا طلبگار ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ
اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کا تقرب اور اللہ کا ولی بنانا چاہتا ہے اور اللہ کی قربت اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کی بہت زیادہ قدردانی کرے۔ اس مہینے کی جتنی قدر کرے گا اللہ اس کے درجات اتنا بلند کرے گا۔ اس مہینے کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب دیا جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اگر ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی 70 نفل ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں، گویا کہ فرض کے برابر کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کا نزول اس مہینے میں مکمل ہوا ہے۔ اس مہینے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ اگر بندہ اس کی صحیح طریقے سے قدردانی کرتا ہے اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارنے کا حکم فرمایا ہے، اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اگر بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، اگر بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرتا ہے، اگر بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے تو اس کی نجات کے لیے کوئی اور روک نہیں ہے، کوئی چیز آڑ نہیں بنتی اس کی نجات کے لیے، کوئی چیز اس کی نجات سے ہرگز نہیں روکتی اسے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ بندہ اس کی صحیح طرح قدردانی کرے اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارنے کی تربیت دی ہے، اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر بندہ ٹھیک اس طرح اس مہینے کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے نجات کا اعلان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے جنت سے نجات کا اعلان کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں اس مہینے کی فضیلت بتلائی، جہاں اس مہینے کی اہمیت بتلائی، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا اور ایک واقعہ بھی ہے جسے سن کر، جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اس مہینے کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح تربیت دی ہے اس مہینے کو گزارنے کی، وہ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی کے تربیت کے مطابق، اللہ کے نبی کے زندگی کے مطابق، اللہ کے نبی نے جس طرح رمضان گزارا ہے ٹھیک اسی طرح وہ بھی رمضان گزارتا ہے، اور چراغ ترے اندھیرے کے عین مصداق۔ بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں اس مہینے کے حاصل ہونے کے باوجود بھی، جنہیں اس مہینے کے ملنے کے باوجود بھی، جنہیں ان کی زندگی میں مہینے کے آنے کے باوجود بھی اپنے بخشش کی فکر نہیں ہوتی، اپنے مغفرت کی فکر نہیں ہوتی، اپنے آپ کو جنت میں ڈالنے کی اور جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یوں بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں،
بندہ جس طرح اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اس کا فیصلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. بندہ اگر اپنے آپ کو رمضان کی اہمیت کے مطابق، رمضان کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق گزارتا ہے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے، اس کے لیے رحمت کا فیصلہ ہے، اس کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ ہے. اور بندہ اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتا، اور بندہ اگر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کرتا، اور بندہ اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے ممبر کے قریب تشریف لائے، اور ممبر پر قدم رکھتے ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. پھر دوسری سیڑھی پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. پھر تیسری سیڑھی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. پھر خطبہ دیا. اس کے بعد جب اللہ کے نبی خطبہ دے کر نیچے تشریف لائے، صحابہ ایک عجیب معاجرہ دیکھے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا تھا. صحابہ تعجب میں آ گئے، صحابہ حیران رہ گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم نے آپ کو اس طرح عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی آپ نے منبر پہ قدم رکھتے ہوئے آمین نہیں کہا ہے. ایک آج ہم نئی چیز دیکھ رہے ہیں، ایک آج ہم ایک نیا معاجرہ دیکھ رہے ہیں، ایک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے صحابہ، آج میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے 3 لوگوں کو بددعا دی. پہلا شخص وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو زندہ پایا ہو اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی. جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی ہو. اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. دوسری بددعا حضرت جبرائیل نے دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہو اور اس نے اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجا. اس پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. اور تیسری بددعا جو حضرت جبرائیل نے دی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ ماہ رمضان آئے، رمضان کا مہینہ آئے اور اس نے اس مہینے میں عبادت نہ کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. ایک طرف فضیلت ہے، ایک طرف اہمیت ہے، ایک طرف رحمت ہے، برکت ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی بددعا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا آمین. اب فیصلہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے، نیکیاں والے اعمال کر کے، رحمتوں والے اعمال کر کے، برکتوں والے اعمال کر کے، جہنم سے نجات والے اعمال کر کے اپنی بخشش کرواتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بددعا کی ضمن میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کا ایک اہم عمل یہ بھی ہے، اس مہینے کا ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں روزے کا حکم فرمایا.
آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بہانوں کے نتیجے میں، جو چھوٹے چھوٹے بہانے بتا کر روزہ ترک کر دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، زندگیاں گزر جاتے ہیں، کبھی روزہ رہنے کی توفیق نہیں ہوتی. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو چھوٹی چھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو معمول سا سفر کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کاروبار کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ فرمایا ہے اس مہینے میں، اور تم روزہ چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں اپنے کاروبار میں لگے رہے ہو، اپنے کاروبار میں مصروف ہو، اور اللہ یہاں اس کی عبادت کرنے میں اور اس کی اطاعت کرنے میں، اس کے احکام بجا لانے میں آپ کے رزق میں برکت کا وعدہ کر رہا ہے، اور تم اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر کے کاروبار کی فکر میں ہو. تم وہاں جا کر بھی اس مہینے میں دھوکہ دے رہے ہو، تم وہاں جا کر بھی اس مہینے میں مسلمان ناپ تول میں کمی زیادتی کر رہے ہیں. غیروں کی تو دور کی بات، مسلمان بھی اس مہینے میں دھوکہ دیتا ہے، مسلمان بھی اس مہینے میں گھٹیا چیز کو اعلیٰ بتا کر بیچتا ہے، مسلمان بھی اس مہینے میں طرح طرح کے جھوٹ بول بول کر کاروبار کرتا ہے. ایسے مسلمانوں کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی میرے عزیزوں؟ ایسے مسلمانوں کے کاروبار میں برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ایسے مسلمانوں کے رزق میں کہاں سے برکت آئے گی جو دھوکہ دے کر کماتے ہیں، جو جھوٹ بول کر کماتے ہیں، جو کسی کا مال لوٹ کر کماتے ہیں، جو کسی کا مال چھین کر کماتے ہیں، جو گھٹیا چیز کو اعلیٰ بتا کر اونچا بتا کر کماتے ہیں. مسلمان بعض یوں بھی ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک اللہ کے نام پہ بھوکا رہتے ہیں، اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں، اور شام کو جب افطار کا وقت آتا ہے تو حرام کمائی سے کمائے ہوئے مال سے لائے ہوئے چیزوں سے افطار کرتے ہیں. صبح سے شام تک اللہ کے نام پہ روزہ رکھا اور دوسری طرف دھوکہ دے کر کمائے ہوئے مال سے افطاری کی. پھر ایسے روزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ ماہ رمضان آئے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو. اس پہ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ بددعا ہمارے حق میں نہیں ہے، کہ جبرائیل کی یہ بددعا ان مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے جو دھوکہ دے کر کماتے ہیں، جو رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو رمضان میں بھی نمازوں کی فکر نہیں کرتے، جو رمضان میں بھی روزے کی فکر نہیں کرتے، جو رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں کرتے. کیا تم نے اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ تم عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کیسے دے گا، تم روزہ نہیں رکھو گے تو اللہ کیسے دے گا، تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کیسے دے گا، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو اللہ کیسے دے گا؟ میرے دوستوں، اللہ اس وقت دیتا ہے جس وقت بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ اس وقت دیتا ہے جس وقت بندہ اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس وقت دیتا ہے جس وقت بندہ اس کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ اس کا ہو کر دکھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے 5 تحفے بتلائے ہیں. اس میں سے آخری تحفہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے
کہ رمضان کی آخری رات یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رات کون سی ہے؟ وہ آخری رات کہیں شب قدر تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں شب قدر نہیں ہے، جو رمضان کی آخری رات یعنی رمضان کے آخری دن والی رات ہے وہ رات ہے، یہ مسلمان کی حق میں تحفہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کس طرح تحفہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں مزدور جب اپنی مزدوری سے فارغ ہوتا ہے، دنیا میں مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو جب فارغ ہونے کے بعد اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ ہم نے پورے مہینے روزے رکھ کر مزدوری کی ہے، ہم نے پورے مہینے قرآن پڑھ کر مزدوری کی ہے، ہم نے پورے مہینے تلاوت قرآن کر کے نمازیں پڑھ کر تراویح پڑھ کر مزدوری کی ہے، اس کا انعام اس کا معاوضہ آپ کو آخری دن ملنے والا ہے۔ اور اس آخری دن مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس آخری دن مسلمان بازاروں میں شاپنگ کے بہانے سے پھرتا ہے، اور مسلمان اس آخری رات کو بازاروں میں ضائع کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، طرح طرح کے لغو لایانی میں لگا رہتا ہے، شاپنگ کے بہانے پوری رات یوں ہی ضائع کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ وہ رات ہے جس میں آپ کو انعام دیا جائے گا، یہ وہ رات ہے جس میں آپ کو اپنے اعمال کا معاوضہ دیا جائے گا، یہ وہ رات ہے جس میں آپ کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کس کو فکر ہے بدلہ لینے کی؟ کس کو فکر ہے اپنے اعمال کے انعام کو لینے کی؟ کس کو فکر ہے اللہ کے تحفے کو حاصل کرنے کی؟ مسلمانوں ابھی ہمارا رمضان باقی ہے، ابھی ہمارا مہینہ باقی ہے، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اس مہینے کو گزارنے کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ایک اور رمضان ہمارے زندگی میں آنے کی۔ اللہ ہر چیز کا سوال بھی کرتا ہے میرے عزیزوں، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ تم سے ہر نعمت کا سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے اس زندگی کو کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے اس جوانی کا کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے بڑھاپا دیا تھا تو نے اس بڑھاپے کا کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے رمضان دیا تھا تو نے اس رمضان کا کیسے استعمال کیا؟ تو اللہ کو جواب ملے گا، اللہ پوچھے گا ان مالہ فیما ابلا، میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے اس مال کا کیسے استعمال کیا؟ میں نے تجھے دولت دی تھی تو نے اس دولت کا کیسے استعمال کیا؟ کیا تو نے اس دولت کا غریبوں میں بانٹنے میں، مسکینوں کے کام آنے میں استعمال کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں ارادہ کرو، فکر کرو کہ جو بچا کچا رمضان ہے اس کو انشاءاللہ ہم پوری طرح سے لغو لایانی سے بچاتے ہوئے، اور جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم کیا ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح اپنا رمضان گزار کے دکھایا ہے اس کے مطابق ہم رمضان گزاریں گے اور اللہ کے تقرب کا وسیلہ بنائیں گے اس رمضان کو، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔